السلام علیکم. آپ کو پتہ ہے کہ ہم 12واں سپارہ ہے سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں اور اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے. جو اس میں سورہ یوسف کا واقعہ ہے وہ ہم کنٹینیو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ان کے ساتھ پھر کہتے ہیں کہ پھر ان کو یہ مصلحت معلوم ہوئی کہ مختلف نشانیاں دیکھنے کے بعد کہ جو کچھ مدت کے لیے ان کو قید ہی کر دیں. 35 مطلب حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ مطلب ان پہ جب عورتوں نے الزام لگایا تو انہوں نے سوچا کہ ان کو ہم قید ہی کر دیتے ہیں کچھ مدت کے لیے. تو ان کے ساتھ 2 اور نوجوان بھی قید ہو گئے. ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں اپنے آپ کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوں، اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں. تو آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں، ہم آپ کو نیک لوگوں میں خیال کرتے ہیں. 36. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا کہ میں اس سے پہلے کہ تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا. یہ ان باتوں میں سے ہیں جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہیں. جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. بے شک میں ان کا مذہب چھوڑے ہوئے ہوں. میں اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق یعقوب کے مذہب پر چلتا ہوں. ہمارے شان نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کریں. یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم پر اور سارے انسانوں پر لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. 38. اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا جدا جدا آقا اچھے ہیں؟ یہ ایک اللہ جو سب سے بہتر ہے اور وہ اچھا ہے. 39. جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے اس کی کوئی سند نہیں دی. سن لو کہ اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے. اس کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت مت کرو. یہی سیدھا اور مضبوط دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. 40. اے میرے قید خانے کے رفیقوں، میں ایک تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا، جو دوسرا ہے وہ سولی پانے والا ہوگا، اس کے سر کو پرندے کھائیں گے. جو تم پوچھتے تھے کہ وہ اسی طرح فیصلہ ہو چکا ہے. 41. اور دونوں شخصوں میں سے جس کی نسبت خیال تھا کہ نجات پا جائے گا تو اس سے کہا کہ وہ اپنے آقا سے میرا ذکر کر دینا. پھر شیطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا تو یوسف اور چند سال جیل میں رہے. 42. اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گائیں یوں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں. وہ 7 خوشے ہرے ہیں، 7 خشک. اے دربار والو، اگر تم خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے خواب کی تعبیر بتاؤ. 43. تو انہوں نے کہا یہ تو پریشان سے خیالات ہیں اور ہمیں خوابوں کی تعبیر کا علم ہی نہیں ہے. 44. وہ بول اٹھا کہ جو دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا گیا تھا، مدت کے بعد اس کو یاد آ گیا کہ میں آپ کو اس کی تعبیر لا بتاتا ہوں، مجھے جیل خانے میں جانے کی اجازت دیجیے. 45. اے یوسف بڑے سچے ہیں، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتا دیجیے کہ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 خوشے ہرے ہیں 7 خشک، تاکہ میں اپنے لوگوں کے پاس واپس جا کر تعبیر بتا دوں تاکہ وہ بھی جانے. 46. انہوں نے کہا کہ تم 7 سال برابر کھیتی کرتے رہو گے، تو جو غلہ کاٹو تو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں ہے اس کو خوشوں میں رہنے دینا. 47. پھر اس کے بعد 7 سال ایسے سخت آئیں گے کہ جو غلہ تم نے جمع کر رکھا وہ اس کو سب کھا جائیں گے، صرف تھوڑا سا رہ جائے گا اور جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے. 48. پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا کہ لوگوں کے لیے خوب مینا برسے گا، اس میں رس بھی نچوڑیں گے. 49. اور پھر بادشاہ نے کہا کہ ان کو میرے پاس لاؤ. جب ان کے پاس قاصد گیا تو انہوں نے کہا تم اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. بے شک میرا رب ان کے مکر سے واقف ہے. 50. تو بادشاہ نے پوچھا تمہارا کیا واقعہ ہوا تھا؟ تو جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تو سب نے بول اٹھی حاشا للہ، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی. عزیز کی بیوی نے کہا اب سچی بات تو ظاہر ہو گئی، اصل یہی ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کیا تھا اور وہ بے شک سچا تھا. 51. یوسف نے کہا کہ میں نے یہ بات اس لیے پوچھی کہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کے پیٹھ پیچھے اس کی امانت پہ خیانت نہیں کی، اور یہ کہ اللہ خیانت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. 52. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے جو ہمارا ایمان ہے مرتے دم تو قائم و دائم رہے، خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے. شکریہ.